السلام علیکم، میرا نام الطاف احمد ہے اور سی ایس ایس 2025 میں آئی گاٹ 26 پوزیشن اینڈ ہیو بین ایلوکیٹڈ ٹو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس۔ تو آج ہم تھوڑا اسلامک اسٹڈیز پہ ڈسکس کریں گے جس میں میرے 57 مارکس آئے ہیں وچ از ون آف دا ہائیسٹ مارکس۔ What is the Islamiyat syllabus for CSS? اسلامیات کا جو سلیبس ہے اس میں سب سے پہلے وہ سٹارٹ ہوتی ہے بیسک کانسیپٹ آف اسلام سے، اس میں اسلام کی ڈیفینیشن ہوگی، اس کی لیگزیکالوجی ہوگی، ساتھ اس کے پھر ہم بیسک ورشپس کی طرف جاتے ہیں، فنڈامنٹل پلرز آف اسلام پہ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ آ جاتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کریکٹر پڑھتے ہیں ایز اے ٹیچر، ایز اے ڈپلومیٹ اینڈ ایز اے وار لیڈر ایز ویل۔ تو اس کے علاوہ ہم پبلک ایڈمنسٹریشن ان اسلام، جسٹس ان اسلام، تو بیسک کانسیپٹس جو اسلامیات کے ہیں وہ ہم پڑھتے ہوتے ہیں۔ اسلامک اسٹڈیز میں کوئی اس طرح کا ٹاپک نہیں ہے جس کے لیے آپ کو کوئی بہت ہی ڈیٹیلڈ ڈگری وغیرہ چاہیے۔ اٹ از بیسک اسلام، بٹ وہ تھوڑا سا کویشچن آج کل انالیٹیکلی آ رہے ہیں، بٹ سلیبس ایز اٹ ان اٹ سیلف اتنا مشکل نہیں ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے اسلامیات کا رزلٹ کچھ اچھا نہیں آ رہا، اس کی کیا وجہ ہوگی؟ کچھ سالوں سے اسلامک اسٹڈیز وہ سبجیکٹ ہے جو سب سے زیادہ ہٹ ہو رہا ہے۔ آفٹر ایسے اینڈ پریسی اسلامیات ہی سب سے زیادہ فیل کر رہا ہے۔ سب سے بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسلامیات کو ٹریٹ کرتے ہیں ایز این آرڈینری سبجیکٹ، کہ اپنی بات لکھ دی اور بس اس کو ایکسپلین کر دیا۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا اسلامیات کے لیے۔ اسلامک اسٹڈیز وہ سبجیکٹ ہے جس میں وی نیڈ ریفرنسز، ہر سبجیکٹ میں چاہیے، بٹ اسلامک اسٹڈیز میں تو ہمیں اسپیشلی اپنی بات کی ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے unless it is supported by قرآن، احادیث اینڈ اسکالرلی اوپینینس۔ تو خالی اپنے آرگومنٹ لکھنے سے آپ کو وہ ایگزامینر مارکس نہیں دے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آرگومنٹ لکھو، ضرور لکھو، اپنی بات کو ایکسپلین کرو، بٹ دین بیک اٹ ود این آیت، حدیث اور اسکالرلی اوپینین۔ تو مین وجہ یہ ہے کہ کویشچنز تھوڑے سے انالیٹیکل ہو گئے ہیں، بٹ بچے صرف اپنی بات لکھ رہے ہیں، بیک نہیں کر رہے اس کو۔ سو وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دی انالیٹیکل کویشچنز ان اسلامیات؟ آج کل کے پیپرز میں اگر ہم دیکھیں تو ایک ایگزامینر نے ایک بالکل ڈفرینٹ سا روٹین اپنا لی ہے۔ کویشچنز جو آتے ہیں وہ بیسکلی یا تو ہمارے کنٹمپریری ایشو سے آ جاتے ہیں یا پھر ایون باقی سبجیکٹس کے کویشچن، جس طرح سے اگر ہم اسلامک اسٹڈیز کی بات کر لیں 2026 میں تو کویشچن آیا تھا 2 نیشن تھیوری کا۔ اب یہاں پہ ہمارے جو ایسپیرنٹس ہیں وہ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، آپ اسلامک اسٹڈیز میں آپ کو اسلامک اسٹڈیز کے ریفرنسز آتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ 2 نیشن تھیوری کیا ہے۔ 2 نیشن تھیوری از دا بیسک فیکٹ دیٹ مسلمز اینڈ ہندوز لیونگ ان دا سب کانٹیننٹ آر 2 ڈفرنٹ نیشنس۔ اب اس بات کو ڈیفینڈ کرنا ہے ود اسلامک اسٹڈیز، تو کنٹینٹ آپ کا آئے گا پاکستان افیئر سے، جہاں سے آپ نے یہ ٹاپک پڑھا ہوا ہے، کنٹینٹ وہاں پہ لکھیں گے، بٹ بیک کریں گے ود قرآنک ریفرنسز، ود حدیث اینڈ اسکالرلی اوپینینس۔ فار ایگزامپل 2 نیشن تھیوری والی بات آ گئی تو ہم اس کو بجائے یہ کہ قائد اعظم یا علامہ اقبال کے کوٹ لکھ دیں، وی شوڈ یوز دا آیت سورہ کافرون کی، جس طرح سے آیت ہے لکم دینکم ولی دین، فار یو از یور ریلیجن اینڈ فار می از مائی ریلیجن۔ تو وہ کلیئرلی ریلیجس بیسس پہ ڈفرینشیٹ کر دیتا ہے۔ ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ مسلمان اور کافر میں فرق نماز کا ہے۔ تو بیسڈ آن ورشپس وی آر 2 ڈفرینٹ نیشنس۔ تو ہم نے کویشچن کا کنٹینٹ وہیں سے لینا ہے جو جہاں سے یہ ٹاپک آیا ہے، بٹ بیک کرنا ہے ود اسلامک ایویڈنسز۔ سو وٹ واز یور اسٹریٹجی ٹو بیکم اے ٹاپ اسکورر ان اسلامیات؟ میری اسٹریٹجی صرف یہ رہی ہے کہ جو بھی میں بات کرتا تھا اپنی اوپینین دی۔ 25 کا پیپر بھی ہمارا اسی طرح سے انالیٹیکل تھا، بٹ جو بھی بات کی ہے ہم نے اس کو پھر بیک کرنا ہے ود این آیت اور احادیث۔ پریسیڈنٹس یہ ہونا چاہیے ہمارا، سب سے پہلے اف یو نو این آیت تو اس کے ذریعے اپنی بات کو ڈیفینڈ کریں۔ اس کے بعد اگر آیت یاد نہیں ہے تو حدیث کا استہارہ لے لیں، اور اگر وہ بھی یاد نہیں ہے تو آپ کے جو اسلامک اسکالرز ہیں، ایون ویسٹرن اسکالرز بھی ہم کہیں نہ کہیں استعمال کر سکتے ہیں، بٹ پریسیڈنس اسی انداز سے رکھنی ہے، قرآنک آیت، حدیث اینڈ دین اسکالرلی اوپینینس۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے کے لیے ایک آیت، حدیث اور اسکالرلی اوپینینس کا ایک بینک بنا لیں، اس کو روز گو تھرو کریں۔ روز گو تھرو کرنے سے آپ کو کیا ہو جائے گا، چیزیں یاد رہنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کوشش کرنی ہے، جو اسلامک اسٹڈیز میں عربی ہوتی ہے وہ کوشش کریں لکھیں، اس کو بار بار پریکٹس کریں گے تو ود ٹائم آپ کا پریکٹس ہو جائے گی کہ عربی کو کس طرح لکھتے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا، چھوٹی آیات کر لیں، بہت بڑی آیات نہیں، جنرلائزڈ آیات، جس طرح سے سورہ بقرہ کی آیت ہے، پوری آیت بھی مجھے نہیں یاد، بٹ اس میں 2 لفظ ہیں، لا تعتدوا، ڈو ناٹ ٹرانسگریس۔ اب اس آیت کو آپ ہر اسپیکٹ سے استعمال کر سکتے ہیں، ایون ورشپس میں۔
ایون ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی میں، ان اس اکنامک سسٹمز، ہر جگہ پہ اس آیات کو کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلام کیا کرتا ہے، گولڈن مین پرنسپل سکھاتا ہے، کسی بھی چیز میں ہمیں ٹرانسگریس نہیں کرنا ہے، چاہے وہ وار ہو، ڈپلومسی ہو، گورنمنٹ اکاؤنٹیبلٹی ہو، ہر چیز میں ہم نے اعتدال کے ساتھ چلنا ہے. تو اس طرح کی چھوٹی اور جنرل آیات کا ایک بینک بنائیں اور اس کو روز گو تھرو کریں، تو اٹ ول ہیلپ یو ا لاٹ ان یور ایگزامس. Kindly recommend some books and sources which covers the whole syllabus of Islamic studies. اسلامک اسٹڈیز کے لیے پہلی بات، آپ لوگوں کو کوئی بہت بکس وغیرہ کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامک اسٹڈیز وہ کورس ہے جو ہم بچپن سے تقریباً ہر کلاس میں، ہر گریڈ میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں. کہیں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا میڈیم آف لینگویج چینج ہو جائے، مے بی آپ انگلش میں آپٹ کرنا چاہتے ہیں اسلامک اسٹڈیز، میں نے بھی انگلش میں کیا تھا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم اردو میں پڑھتے رہے تھے. تو پہلی بات، آپ کے پاس انف کنٹینٹ ہوتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، سمپلی جو اسلامک اسٹڈیز کا کورس دیا ہوا ہے اس پہ اچھی اچھی ریفرنسز گیدر کر لیں فرام قرآن، حدیث اینڈ اسکالرلی اوپینینس. یہ آپ نے کرنا ہے. اف یو وانٹ اے بک دیٹ کورز دا ہول سلیبس، تو حافظ کریم دا چغتائی والی بک لے لیں بے شک. اب آپ کا مینلی جو ایگزام میں کام آتا ہے دیٹ از یور کریٹیکل تھنکنگ، کہ آج کل کے کنٹمپریری ایشوز کو ہم نے کس طرح سے جوڑنا ہے ود اسلام. تو آپ نے اپنے جو چاہے کنٹمپریری ایشوز ہیں اس کے لیے بھی گائیڈنس قرآن میں ہے، آج کے جو ایشو چل رہے ہیں ان کے لیے گائیڈنس حدیث میں ہے، بیکاز اسلام از اے یونیورسل ریلیجن. تو آپ سمپلی یہ کریں کہ ٹاپک کو بریک ڈاؤن کریں اور پھر ان کا کنٹمپریری انالیسس بھی ضرور کریں. آج کل کے ایشوز کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہمیں کس طرح گائیڈ کر سکتی ہے. اسی طرح سے اسلام کے جو ورشپس ہیں وہ ہماری ڈیلی لائف میں ہمیں کس طرح سے گائیڈ کر سکتی ہے، ہماری سوشل لائف میں، انڈیویجول لائف میں، ایون اکنامک اینڈ پولیٹیکل اسپیکٹس بھی ہمیں پڑھ لینے چاہیے. اس کے علاوہ آپ اگر باقی سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں وہاں سے بھی مٹیریل لا سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو پولیٹیکل سائنس پڑھتے ہیں اور کافی سارے اسٹوڈنٹ جو فلاسفی بھی پڑھتے ہیں. اب مسلم فلاسفرز کا جو فلسفہ ہے وہ آپ بالکل استعمال کر سکتے ہیں اپنے اسلامک اسٹڈیز میں، اور جب کریں گے تو ایگزامینر کو آپ کی ڈیپتھ کا پتہ چل جائے گا کہ دس اسٹوڈنٹ نوز ایوری تھنگ اینڈ فرام ایوری اینگل. تو یہ چیز آپ کریں اینڈ ان شاء اللہ یو ول گیٹ گڈ مارکس ان اسلامک اسٹڈیز. ایٹ دا اینڈ کائنڈلی اپنے حل شدہ کچھ پیپرز ہمارے ایسپیرنٹس کو دکھائیں. شور. اچھا، تو ہم اسلامک اسٹڈیز کے کچھ پیپرز ہیں جو میں نے اٹیمپٹ کیے تھے ڈیورنگ مائی اسٹڈیز. تو ان میں سے ایک پیپر ہے. اب اس میں کیا پوچھا ہے، سب سے پہلے آپ کا ٹاسک یہ ہوگا کہ آپ بریک ڈاؤن کریں اپنے کویشچن کو. یہ کسی بھی سبجیکٹ کے لیے ہے بٹ فار اسلامک اسٹڈیز ایز ویل. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اینالائز دی امپیکٹس آف اسلامک سویلائزیشن. تو ہم نے امپیکٹس دیکھنے پہلی بار، ٹھیک ہے، اور پھر ہسٹوریکل اور کلچرل ایکسچینج دیکھنا ہے ان دو ورلڈس کے درمیان، اور دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ان کا کیا امپیکٹ ہوا ایک دوسرے کے اوپر. تو اگین بگن ود اے انٹروڈکشن، ٹھیک ہے. انٹروڈکشن کو آپ میں جنرلی جسٹ ہی بتاتے ہوتے ہیں کہ پورے آنسر میں آپ نے کیا لکھا ہوا. اب ہم نے کیا دیکھنا تھا کہ اسلامک سویلائزیشن کا ویسٹ پہ کیا انفلوئنس رہا ہے. تو بوتھ تھرو ٹائم اینڈ لوکیشن، مطلب کہ اس طرح سے اوور ٹائم کس طرح سے ڈیولپمنٹ ہوئی ان دونوں سویلائزیشنس کی، اور آپس میں ایک سیم لوکیشن شیئر کرتے ہوئے، سیم جیوگرافیکل لوکیشن میرا مراد ہے، وہ شیئر کرتے ہوئے کس طرح سے دونوں کا امپیکٹ ہوا تھرو ٹائم اینڈ اسپیس. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کریں گے انفلوئنس تھرو آؤٹ ہسٹری. اس میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو اگر ہمارے پاس ویسٹ میں کیا تھا، ویسٹ میں جو ریلیجنز ہیں کرسچینٹی اینڈ جوڈیزم، دونوں کا جو فادر ریلیجن ہے وہ بہت کمز فرام دا سیم پروفٹ، دیٹ واز پروفٹ ابراہیم علیہ السلام. تو اگر ہم دیکھیں ابراہیم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ آئے تھے جنہوں سے پھر جہاں سے پھر جوڈیزم پھیلی. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کو جیزس کا نام دیتے ہیں کرسچنز، اور وہاں سے کرسچینٹی. اور پھر حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے جہاں سے اسلام پھیلا ہے. تو پہلی بات ہمیں جہاں سے ہی انفلوئنس مل جاتا ہے تھرو ٹائم. پھر اکراس اسپیس ہم کس طرح سے کرتے ہیں. تو پہلی بات، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ ہم اسلامک اسٹڈیز میں میپس نہیں بناتے ہوتے. آپ میپس بالکل بنا سکتے ہو اف اٹ از ہیلپنگ دی ایگزامینر. اب یہاں پہ ہم کلیئرلی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ایشیا سے لوگ واک کرتے تھے تھرو دی سلک روٹ، اور مڈل ایسٹ سے گزرتے ہوئے لوگ جاتے تھے یورپ. تو مڈل ایسٹرن جہاں پہ اسلام ایگزسٹ کر رہا تھا اس کا انفلوئنس بہت ان ایشیا اینڈ یورپ ہو رہا تھا. تو کس طرح سے ہم نے بتایا کہ اکراس اسپیس اس نے انفلوئنس کیا ہے ایک دوسرے کو.
ہسٹوریکل اینڈ کلچرل ایکسچینجز بٹوین اسلامک سویلائزیشن اینڈ ویسٹرن سویلائزیشن، یہ ہمارے کویشچن کا پارٹ تھا. تو اس میں کس طرح سے کہاں پہ انفلوئنس ہوا. اب اسپین میں سب سے پہلے اسلامک گولڈن ایج آئی تھی، وہاں پہ کیا ہوا، مختلف ہمارے پاس انوینشنز ہیں. اب دیکھیں چونکہ اسلامیات کا ہم پیپر کر رہے ہیں تو وی ہیو ٹو بیک اٹ ود این آیت، وی ہیو ٹو بیک اٹ ود این آیت اور حدیث اور اسکالرلی اوپینین. تو اس لیے میں نے کیا کیا، یو آر دا بیسٹ ایور کمیونٹی فار ہیومینٹی. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. مطلب کیا ہے، یہ مسلمانوں کو کر دیا گیا. تو گولڈن ایج کے لحاظ سے اٹ ایکسپلینز آور پوائنٹ. اسی طرح سے جو کروسیڈز ہوئے ان کے درمیان، اور پھر یورپین کولونائزیشن ہوئی، اسلامک سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوئی، اور کیا کیا اس میں ہوا، تو وی نیڈ ٹو ایکسپلین اٹ. اب دیکھیں نا، چونکہ یہ کویشچن بالکل ایک کنٹمپریری حوالے سے آیا ہے تو ہمارے پاس بہت ساری آیات نہیں ہیں، بٹ وی شوڈ ٹرائی ٹو اکوموڈیٹ آور آیتس، حدیث، اور اس کے علاوہ باقی آپ کے جو پاس فیکٹس اینڈ فگرس ہیں وہ بھی آپ اسلامک اسٹڈیز میں ڈال دیں گے. اب جس طرح میتھمیٹکس الخوارزمی سے ہوئی، اینڈ وی نو دیٹ الخوارزمی واز اے مسلم. اسی طرح سے جیوگرافی اور ٹریڈ میں کس طرح سے افیکٹ ہوا. تو ہم نے بیسکلی آنسر کو ڈیوائڈ کر دینا ہے، پھر ان کے مین ہیڈنگس بنا لیں، مین ہیڈنگس کے اندر سب ہیڈنگ، اور کوشش کریں سب ہیڈنگس میں قرآن، حدیث اور اسکالرلی اوپینینس. اور جہاں پہ بالکل کچھ نہیں آ رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے، فیکٹس اینڈ فگرس کا سہارا لینا ہے. تو آپ لوگوں کی یہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. پریسیڈنٹس اگین یہ ہونا چاہیے کہ پہلے قرآن کا آیت، دوسرے نمبر پہ حدیث، اینڈ دین اسکالرلی اوپینینس. اور اگر آپ اپنے ریفرنسز کو ڈائیورسیفائی کریں گے، مختلف سورسز سے دیں گے، ایون کنٹمپریری اسکالر سے اور فلاسفی سے بھی دے سکتے ہیں. اگر آپ وہ دیں گے تو ایگزامنر ول گیو یو مارکس انشاءاللہ.